بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تذکرۃ الاولیاء چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پرورش پائی، اور آپ ان کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ انہیں مخلوق کا رہنما بنا دے، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز فرمایا، جو امام حسن یا مولا علی کے دستے مبارک پر بیعت ہوئے۔ جی ہاں، میری مراد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کا ترک دنیا کا واقعہ انتہائی سبق آموز اور آنکھوں کی پلکوں پر لکھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے روم گئے، وہاں ایک وزیر کے پاس ٹھہرے۔ وزیر کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا، آپ بھی ساتھ چل دیے۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر جنگل پہنچے۔ وہاں ایک شاندار رومی ریشم کا خیمہ نصب تھا۔ آپ نے دیکھا، مسلح افواج آئی اور خیمے کا طواف کر کے چلی گئی۔ پھر علماء کا گروہ آیا، علماء نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر حکماء آئے اور چل دیے۔ خوبصورت کنیزوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ آخر پر بادشاہ اور وزراء بھی کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ کے دریافت کرنے پر وزیر نے کہا کہ اس خیمہ میں بادشاہ کا خوبصورت اور جوان بیٹا مدفن ہے۔ ہر سال آج کے دن پہلے فوج آتی ہے اور کہتی ہے اگر جنگ سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، لیکن اللہ سے جنگ ممکن نہیں۔ پھر علماء اور حکماء آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں اور دواؤں سے موت ٹالنا ممکن ہوتی تو ہم دعاؤں اور دعاؤں سے تجھے بچا لیتے۔ پھر حسین کنیزیں کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ آخر بادشاہ آ کر کہتا ہے کہ اے بیٹا، ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن تقدیر الہی کے آگے ہم سب بے بس ہیں۔ اب آئندہ سال تک تم پر ہمارا سلام۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ آئندہ زندگی بھر نہیں ہنسوں گا اور دنیا سے بیزار ہو کر گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ اس کے بعد آپ 70 سال تک ہمیشہ باوضو رہے اور اپنے ہم اسروں میں ممتاز رہے۔ ہفتہ میں ایک دن آپ واعظ کیا کرتے تھے، لیکن جب تک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ آ جاتی آپ واعظ نہ کرتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ پوچھا گیا، آپ کب مسرور ہوتے ہیں؟ فرمایا، جب کوئی عشق الہی میں دل جلا ہمارے پاس آتا ہے۔ سوال ہوا، دین کی اساس کیا ہے؟ فرمایا، تقویٰ۔ سوال ہوا، تقویٰ کو ضائع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ فرمایا، لالچ۔ سوال ہوا، جنت عدن میں کون جائے گا؟ فرمایا، انبیاء، شہداء، صدیقین اور عادل بادشاہ۔ سوال ہوا، کیا کوئی روحانی طبیب کسی کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اگر اس کا اپنا روحانی علاج ہوا ہو تو۔ فرمایا، میرا واعظ
تمہیں فائدہ دے گا، لیکن میری بے عملی تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ سوال ہوا، کیا سوئے دلوں پر وعظ کا اثر ہوتا ہے؟ جواب ملا، سوئے کو جگانا ممکن ہے لیکن مردہ کو جگانا ممکن نہیں۔ فرمایا، دنیا میں خدا سے ڈرنے والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو حشر میں رحمت الہی کے قریب تر ہو جاؤ گے۔ سوال ہوا، جو نکتہ چینی کے لیے آپ کا وعظ سنتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، نکتہ چین تو خدا پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، اور میں تو صرف قرب الہی کا خواہشمند ہوں۔ سوال ہوا، کیا دوسروں کو نیکی کی دعوت صرف اس وقت دینی چاہیے جب بندہ خود گناہوں سے پاک ہو جائے؟ جواب ملا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اوامر و نواہی کا سد باب ہو جائے۔ سوال ہوا، کیا مسلمان کو حسد اور بغض جائز ہے؟ جواب ملا، کیا برادران یوسف کا واقعات تمہارے علم میں نہیں؟ آپ نے ریاکاری کی بڑی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ جو وعظ و نصیحت سے قصداً حال طاری کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو قصداً روئے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف برہنہ تلوار کے ساتھ آپ کے وعظ میں آ گیا، لیکن آپ نے کسی تعظیم کا اظہار نہ کیا اور وعظ جاری رکھا۔ اختتام پر حجاج نے دست بوسی کی اور کہا، کسی نے مرد خدا کو دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھ لے۔ مولا علی جب بصرہ آئے تو مواذین کو وعظ سے منع کر دیا، لیکن خواجہ حسن بصری کو فرمایا کہ آپ اپنا وعظ جاری رکھیں۔ خواجہ صاحب نے مولا علی سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو مولا علی نے تشت میں پانی منگوا کر وضو کا طریقہ سکھایا۔ اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ ایک دفعہ سوال ہوا کہ آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کسی خطا کی وجہ سے اللہ یہ نہ فرما دے کہ حسن، میری بارگاہ میں تیری کوئی وقت نہیں، اور جا، تیری ساری زندگی کی عبادت رد کر دی گئی ہے۔ ایک دفعہ قبرستان میں فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ مدفن ہیں کہ جن کو 8 جنتوں کے برابر نعمتیں ملی، لیکن پھر بھی دل میں ایسی آرزویں لے کر چلے گئے کہ ایک آرزو کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھ دیا جائے تو آسمان پاش پاش ہو کر گر جائے۔ ایک دفعہ بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تو آپ اپنے ہر نئے سوٹ کی گردن پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اسے دیکھ کر توبہ و استغفار اور گریہ زاری کرتے رہتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصیحت طلب کی تو آپ نے فرمایا، اگر خدا معاون نہیں تو پھر کسی سے بھی مدد کی توقع نہ رکھو، اور اس دن کو نزدیک سمجھو جس دن دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، فرمایا محبت سلطان سے اجتناب کرو۔ نمبر 2، عورت سے تنہائی میں نہ ملو خواہ وہ رابعہ بصری ہو۔ اور نمبر 3، راگ رنگ میں کبھی بھی شرکت نہ کرو۔ مالک بن دینار سے فرمایا کہ تباہی مردہ دلی میں ہے، اور مردہ دلی طلب دنیا کا نام ہے۔ روایت ہے کہ آپ مسجد میں رات کو تنہائی میں جنات کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ قافلے کے ہمراہ حج کو جا رہے تھے کہ قافلے نے شدت کی پیاس محسوس کی۔ وہاں کنواں تو تھا لیکن اس میں پانی نہ تھا۔ آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا،
جب میں نماز میں مصروف ہو جاؤں تو پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چشمہ سے پانی ابل پڑا۔ لوگوں نے پیاس بجھائی اور ایک شخص نے کوزے میں بھی پانی جمع کر لیا، جس کی وجہ سے کنویں کا جوش ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ آپ نے راستے میں کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دے دیں۔ جب لوگوں نے کھجوریں کھائیں تو اندر سے سونے کی گٹھلیاں نکلیں، جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد و نوش خریدا۔ ابو عمر نوجوانوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک نوجوان حسین لڑکے کو دیکھ کر نیت بری کی تو پورا قرآن بھول گئے۔ ابو عمر نے خواجہ صاحب سے عرض کی تو آپ نے فرمایا، حج کرو اور مسجد خفیف میں پہنچ کر محراب میں جو شخص مصروف عبادت ہو اس سے دعا کرواؤ۔ ابو عمر نے حج کیا اور مسجد خفیف میں محراب والے شخص سے دعا کی عرض کی۔ چنانچہ ان کی دعا سے ابو عمر فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن دوبارہ یاد ہو گیا۔ اس موقع پر محراب والے بزرگ نے خواجہ حسن بصری کا راز فاش کرتے ہوئے بتایا کہ آپ روزانہ ظہر کی نماز مسجد خفیف میں جبکہ عصر بصرہ میں واپس جا کر پڑھتے ہیں۔ کسی شخص کے گھوڑے میں نقص ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے اسے 400 درہم میں خرید لیا۔ اسی شب پہلے مالک نے خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ساتھ جنت میں پھر رہا ہے۔ اس نے ملائکہ سے سوال کیا، یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا، پہلے تمہارے تھے، اب حسن بصری کے ہیں۔ وہ رقم واپس لے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے جو خواب رات کو دیکھا میں وہ ایک رات پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ وہ مایوس لوٹ گیا۔ دوسری شب خواجہ صاحب نے خواب میں محلات دیکھے، پوچھا یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا، جو بے کو توڑ دے۔ چنانچہ صبح آپ نے گھوڑا واپس کر دیا۔ ایک آتش پرست شمعون حالت نزاع میں تھا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے 3 چیزوں کی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا، تم لوگ حب دنیا بری سمجھتے ہو اور دنیا کی جستجو بھی کرتے ہو، موت پر یقین رکھتے ہو اور تیاری نہیں کرتے، جلوہ خداوندی کو عمدہ ترین تصور کرتے ہو اور رضائے الہی سے اجتناب کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے افعال و کردار میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو وہ خدا کو تسلیم تو کرتا ہے، لیکن یاد رکھ اگر ہم دونوں آگ میں کود پڑیں تو وہ دونوں کو برابر جلائے گی اور تیری پرستش کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گی، لیکن میرے رب میں یہ طاقت ہے کہ مجھے اس آگ کے نقصان سے بچا لے۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ ہاتھ میں پکڑ لی۔ شمعون بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا، اس شرط پر کلمہ پڑھوں گا کہ آپ مجھے عہد نامہ دیں کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ آپ نے اسے عہد نامہ دے دیا۔ اس کے مرنے کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا شمعون قیمتی لباس اور تاج پہنے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا، کیسی گزری؟ اس نے کہا، خدا نے اپنی رحمت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ اب آپ عہد نامہ واپس لے لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ہر کسی کو اپنے سے بہتر خیال کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے ایک حبشی کو ایک عورت کے ساتھ دیکھا جو مے نوشی میں مصروف تھا۔ خیال آیا
क्या ये भी मुझसे बेहतर हो सकता है? उसी वक्त एक कश्ती सामने से आई, उसमें 7 अफराद सवार थे। वो डूब गई। हबशी पानी में कूद गया और एक एक करके 6 को बचा लाया और बोला, आप सिर्फ एक को ही बचा कर दिखा दे। मैं तो इम्तहान ले रहा था कि आपकी चश्ने बातन खुली है या नहीं। अरे ये औरत तो मेरी माँ है और बोतल में शराब नहीं बल्कि सादा पानी है। आप उसी वक्त हबशी के कदमों में गिर पड़े और अर्ज की कि जिस तरह तूने मुसाफिरों की जान बचाई, इसी तरह तकब्बर से मेरी भी जान बचा दे। उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि आपको नूरे बसीरत अता हो। चनाचा ऐसे ही हुआ। उसके बाद आप ऐसे आजिज हुए कि कुत्ते को भी देखते तो कहते कि अल्लाह, इस कुत्ते के सदके में मुझे कबूल फरमा ले। एक दफ़ा किसी ने आपको बताया कि फलां शख्स आपकी गीबत कर रहा है, तो आपने उस शख्स को खजूरें तोहफा में भेजी और कहा कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपनी नेकियां मेरे नामाए अमाल में जमा करवाई है। आप फरमाते हैं, 4 लोगों ने मुझे हैरत ज़दा किया। नंबर 1, वो हिजड़ा कि जब मैंने उससे गुरेज करना चाहा तो उसने कहा, आप मुझसे गुरेज़ा न हों, क्योंकि आक़िबत की खबर तो सिर्फ खुदा को ही है। दूसरा, वो शख्स जो मस्ती की हालत में कीचड़ में जा रहा था। मैंने कहा, संभल कर कदम रखना, तो बोला, मैं गिरा तो तन्हा गिरूंगा, लेकिन आपके हमरा पूरी कौम गिरेगी। और तीसरा, वो लड़का जो चिराग लिए चल रहा था। मैंने पूछा, रोशनी कहाँ से लेकर आए? लड़के ने चिराग गुल किया और कहने लगा, पहले ये बताओ कि रोशनी कहाँ मादूम हो गई है। और चौथे, वो खूबसूरत औरत जो गुस्सा की हालत में नंगे सर मेरे पास आई और अपने खावंद की शिकायत करने लगी। मैंने कहा, पहले मुंह ढांप लो। तो कहने लगी, शौहर की मोहब्बत में मेरी अकल खो गई और अपनी हालत से बेखबर उसी तरह बाजार में चली आई। लेकिन हैरान हूँ, आपको भी इश्क़ इलाही का दावा है, लेकिन फिर भी अपने होशो हवास पर कायम है। आपकी अनमोल फिक्र के चंद मोती हाज़िर खिदमत हैं। आप फरमाते हैं, भेड़ बकरियां इंसान से ज़्यादा बाखबर होती हैं कि चरवाहे की एक ही आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं। इरशाद हुआ, अगर कोई मुझे शराब नौशी के लिए तलब कर ले तो मैं तलबे दुनिया से वहाँ जाना बेहतर ख्याल करता हूँ। मज़ीद फरमाया, फ़िक्र एक ऐसा आईना है जिसमें नेको बद का मुशाहदा किया जा सकता है। मज़ीद इरशाद हुआ, जो कौल मसलहत अमेज़ ना हो उसमें शर पिन्हा होता है। इरशाद हुआ, इंसान के लिए ज़रूरी है कि नाफ़े इल्म, अकमल इल्म और सब्र जमील हासिल करता रहे। मज़ीद फरमाया, खाली अज़ फ़िक्र खामोशी गफलत और लहू लाभ है। इरशाद हुआ, जिसने गोशा नशीनी इख्तियार की वो सलामत रहा, जिसने ख्वाहिश नफ्स को तरक कर दिया वो आज़ाद हो गया। मज़ीद फरमाया, जिसने हसद से इज्तनाब किया उसने मोहब्बत हासिल कर ली, जिसने सब्र से ज़िंदगी गुजारी वो सरबुलंद हो गया। फरमाया, तकवा के 3 मदारिज हैं। नंबर 1, गैज़ो गज़ब में सच्ची बात कहना। नंबर 2, उन चीज़ों से रुक जाना जिनसे अल्लाह ने रोका है। और नंबर 3, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाना। मज़ीद इरशाद हुआ, मोमन वो है
جو حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا ہو۔ ارشاد ہوا 3 لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ نمبر 1 لالچی لوگ، نمبر 2 فاسق لوگ اور نمبر 3 ظالم بادشاہ۔ فرمایا انسان دنیا سے 3 چیزیں لے کر جاتا ہے۔ نمبر 1 جمع کرنے کی حرص، نمبر 2 جو کرنا چاہا حاصل نہ کر سکا، اور نمبر 3 توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ ارشاد ہوا خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا دشمن، جبکہ دنیا شناس لوگ خدا کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ فرمایا نفس سے زیادہ سرکش کوئی شے نہیں۔ ارشاد ہوا سیم و زر سے محبت رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ فرمایا نصیحت سے پہلے عمل کر کے دکھاؤ۔ مزید ارشاد ہوا جس نماز میں دل جمی نہ ہو وہ عذاب ہے۔ فرمایا قلبی خوف کا نام خشوع ہے۔ میرے دوستو، جس رات آپ کی وفات ہوئی اسی شب کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا آ رہی ہے کہ حسن بصری مولا کے پاس حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، ہماری آئندہ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت مالک بن دینار، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں مختصر جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو حاصل کرنے کے لیے تذکرۃ الاولیاء چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔